بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز جتنی تقسیم کرے اس کی اتنی ہی فراوانی ہوتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو، محبت و خلوص ہو، کھانا ہو یا آسانیاں ہو، تو اس لیے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قانونی ماہرین سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر مشاورت، آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نادان لوگوں کی کوشش ہے کہ ادارے آمنے سامنے آئیں۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سلیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم ضیاء صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ صحافی خالد قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلیم ضیاء صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف قانونی اور آئینی جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ آج ایک عید ملن عشائیہ بھی دیا ہوا ہے ارکان اسمبلی کے اعزاز میں۔ مسلم لیگ نون کے آپ ایک اہم رہنما بھی ہے، کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بروقت ایکشن ہے شہباز شریف صاحب کا کہ ایسے موقعوں پر سب کو اکٹھا کیا جائے اور سب سے رائے مشورہ بھی کیا جائے، اور اپنی بھی جو لائن ہے، جو اپنی جو پالیسی ہے اس کی بھی وضاحت کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک افراتفری کا سما بنا ہوا ہے کچھ پارٹیز کی طرف سے، اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور آگے کا آئندہ لائمل بھی تیار کرنا ہے۔ جی، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ یہ جو کنفیوژن آ رہی ہے نا الیکشنز کی، جی کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ صوبائی پہلے کرا دیے جائیں۔ پنجاب میں ہی کروانے کی کیوں ضد کی جا رہی ہے پی ٹی آئی بس کی جانب وہ میں سمجھتا ہوں نہیں، اس کا کوئی تک بھی نہیں بنتا اور ہو بھی نہیں سکتا نا کہ ایک جگہ پر ایک صوبے میں ہو پھر دوسرے صوبے میں ہو۔ جی، یہ دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ڈیٹ طے ہے، اس کے تحت الیکشن ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے۔ جی، اس میں کوئی کسی کو کفات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کنفیوژن دور ہونی چاہیے اور دور کر دی گئی ہے۔ ہماری طرف سے تو کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، مگر بیچ میں لوگ جو ہے مشورہ دے دیتے ہیں جی کہ اس کو پہلے وہاں کرا لیں پھر یہاں کرا لیں۔ یونین کونسل تو نہیں ہے، جی، یہ تو صوبائی اسمبلی، اور خود انہوں نے خود توڑی ہے، خود اپنی مرضی سے توڑی ہے۔ کبھی کہتے ہیں جنرل باجوہ نے کہا ہے، کبھی کہتے ہیں کسی نے مشورہ دیا، کبھی کہتے ہیں کسی نے مشورہ دیا ہے، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ صحیح۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک جو طریقہ کار ہے، جو تاریخ طے ہے، اس کے تحت الیکشنز ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا سلیم ضیاء صاحب، اس وقت موجودہ ایک سال ہو گیا تقریباً شہباز شریف کی گورنمنٹ کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ملا کر جو ہے یہ گورنمنٹ بنائی گئی۔ اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک سال میں شہباز شریف کی کارکردگی کو؟ کیونکہ جب ملک اقتدار سنبھالا تھا تو تب بڑے مشکل حالات تھے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس وقت، اور یہ بہت بڑا رسک لے کر، اور میرے خیال ریاست کو بچانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ رسک لیا جائے، کیونکہ اگر صرف اپنے تک ہوتی بات تو شاید وہ ہو سکتا ہے یہی سوچتے کہ اس کو جانے دیں، اور کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، صحیح۔ آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، تو یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر یقینی طور پر کوشش بہت کی ہے، اور ابھی کوشش اور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اس میں جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل کی، انہوں پی نے ڈی ایم کی گورنمنٹ ہی ہوگی نا اس وقت، جو پی ڈی ایم کی، جی، انہوں نے پوری کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں اور بھی، خاص کر مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور پھر دوسرے آئی ایم ایف کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی ہو جائے گا آئی ایم ایف کا، وہ ہو جائے گا، اور دوسرے جو ممالک ہیں ان سے بھی ایڈ ملنے کی امید کافی ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ جی، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا سندھ سے بھی تعلق ہے، کیونکہ تو سندھ کی بھی پالیٹکس آپ بڑے اچھے ملکی لیول کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اوور آل، تو عوام کو کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ یہاں سے جو اگر ریلیف والے اقدامات ہیں وہ اسی گورنمنٹ نے دیے۔ جی ہاں، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت پی ڈی ایم کی سندھ کے اندر یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور وہ کافی افیکٹولی کام کر رہی ہے، اور پہنچ بھی رہی ہے، ہر جگہ پر پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے مسائل تو ہیں، لیکن
وہاں جو سیلاب آیا اس کی تو تاریخی کام تھا، ایسا اتنا سیلاب آیا کہ اس سے نقصان اس کو پورا کرتے کرتے کافی وقت لگے گا جی، اور وہ تو وفاقی حکومت نے اور دوسرے ممالک نے جو مدد کی اس کی وجہ سے کافی کچھ آسانی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 25% علاقہ جو ہے وہ ابھی زیر آب ہے، کیونکہ بلوچستان اور سیلاب سے سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوا. بلوچستان میں تو بہت زیادہ تباہی مچی ہے، تباہی ہوئی. وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں پر پوری توجہ دی جائے، جی، دی بھی جا رہی ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اور کافی کام باقی ہے وہاں پر، ابھی ہونے ہیں. جی وہاں تک جو ہماری پہنچ ہے، جو ہماری تو بلوچستان کے حوالے سے ویسے کو پی ڈی ایم کا یعنی جو شہباز صاحب کیونکہ آپ کلوز بھی ہیں کافی وہاں پہ ان معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، تو پلان ہے اسی طریقے سے کہ وہاں پہ مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جائے گا؟ یقینی طور پر، کیونکہ دیکھیں نا یہ دو صوبے چھوٹے جو ہیں سندھ اور بلوچستان، خصوصی طور پر بلوچستان، وہاں پر تو بہت عرصے سے احساس محرومی ہے نا، وہاں گیس نہیں ہے، شدید سردی کے اندر جس جگہ سے گیس نکلتی ہے وہاں پر گیس نہیں ہے، لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں، کچھ بندوبست کر رہے ہیں، ادھر کے بندوبست کر رہے ہیں، تو وہاں بنیادی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں اس وقت، اور اس کی ضرورت ہے کہ ان پہ توجہ دی جائے. جی بالکل. اچھا خالد کریم صاحب، اس وقت جس طریقے سے بات کریں کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ وزیر اعظم مسلسل مشاورت بھی کر رہے ہیں، قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، آج ایک عید ملن عشائیہ بھی دیا ہے حکمران اتحاد کے ارکان کو، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے 1 سال کے دوران جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، جو حکمران اتحاد ہے اور جو ایک مخلوط حکومت ہے، اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے اس کو چلایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ معیشت کا چیلنج تھا، اکانومی کا چیلنج تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ نون لیگ نے جو ہے وہ ریاست کو بچانے کے لیے اپنی بڑی بھاری قیمت بھی جو ہے وہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ادا کی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ ماضی میں ہمیں اس طرح کی کوئی اتحادی حکومت نظر نہیں آتی کہ جس کے تمام جو پارٹنرز ہیں، تمام جو اتحادی ہیں، وہ ڈٹ کر جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے اس کرائسس کے اندر، اس بحران کے اندر، یہ جو اس وقت سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، اور جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ایک آئینی بحران جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کی جو قبل از وقت انتخابات کی جو خواہش ہے اور جلدی میں جو دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش ہے، اس سے دراصل ملک جو ہے وہ بحرانوں کا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ خالد کریم صاحب دیکھیں، حکومت تو پنجاب میں اور جو ہے کے پی کے میں ان کی اپنی ہی تھی، اور پھر جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو اب انہی صوبوں میں الیکشن کروانے کی بات کریں، پہلے آپ پہلے اس پر جو ہے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں، تو پھر یہ تو احمد ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہمیشہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، کسی کو اس بات پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جتنے ایجنڈے تھے، جتنی ان کی باتیں تھیں، جو ساری چالیں تھیں، وہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے یہاں ہو گئی ہیں. تو دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں الیکشن کرا دیں. قوم اضطراب کا شکار ہے، قوم کو مسائل نے جکڑا ہوا ہے اور آپ الیکشن مانگ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی کوئی دلچسپی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ نہیں ہے، صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے. مجھے یہ بتا دیں صرف کہ آپ وہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ بھئی الیکشن کروا دیں. الیکشن ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، جمہوری پروسیس ہے وہ اس کا حصہ ہے، الیکشن ہوں. لیکن یہ بتائیں کہ جو حکومتیں توڑی گئی تھیں، کیا وہ آئینی طریقے سے توڑی گئی تھی؟ جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کو آپ نے بلی کا بکرا بنا دیا. اس میں ان کے اپنے جو پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس کے علاوہ دیگر کی جو رائے تھی وہ مختلف تھی. وہ یہ مسلسل کہتے رہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو پنجاب میں جو ہے وہ ختم نہ کرے، اس کا نقصان ہوتا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہاں پہ پیدل بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں صرف اتنا سوال پوچھتا ہوں، جو چیف ایگزیکٹو ہے، آئین نے اس کو اختیار دیا اسمبلی توڑنے کا، کیا عمران خان صاحب کوئی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے توڑی ہے؟ کیا وہ سی ایم تھے یا وہ صوبے کے کون سا اختیار تھا انہیں آئین کا اور دستور کا جس کے تحت انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور آج وہ الیکشن کلیم کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب توڑی قانونی طریقے سے نہیں گئی ہے تو پھر الیکشن کس حساب سے آپ مانگ رہے ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرے نمبر پر پہلے بھی اس ملک میں جو الیکشن ہے وہ صوبوں کے اور وفاق کے علیحدہ رہتا ہوتے رہے.
لیکن بعد میں تسلیم نہیں کیے جاتے رزلٹ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب صوبوں کے الیکشن پہلے کروا دیں, وفاق کے الیکشن بعد میں ہو, اس کا مطلب یہ ہوا, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے یا پنجاب کے اندر یا جو اتحادی پی ڈی ایم کا ہے, تو پھر سلیم ضیاء صاحب اس رزلٹ کو تو پی ٹی آئی نہیں مانے گی نا. پی ٹی آئی تو 4 حلقوں سے شروع ہوئی ہے. اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کریں تو پہلے 4 حلقوں کی لڑائی تھی کہ جی 4 حلقے کھولنے ہمیں منظور ہیں. جب وہ 4 حلقے, خواجہ سعد رفیق سمیت جو دیگر حلقے تھے, وہاں سے بھی ان کو شکست ہو گئی, تو اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی لڑائی ڈالے رکھنی ہے. اصل میں ان کا مقصد ہی یہی ہے. ان کا مقصد ہے کہ ایک مستقل قسم کی یہاں پر کنفیوژن رہے, مستقل قسم کی یہاں پر افراتفری رہے, تاکہ پاکستان کے عوام کو بھی جو بہت بھولے ہیں اور جو پوری سمجھ نہیں رکھتے, اور خصوصی طور پر بین الاقوامی طور پر وہاں پر یہ تاثر جائے کہ جناب وہاں تو بہت سارا معاملہ خراب ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے اور چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. حالانکہ معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں. وہ خود یہ چاہتے ہیں, وہ خود اصل میں ان کو میرے خیال وہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں کہ یہ جو پاکستان بنا ہوا ہے یہ ہمیں کسی جنرل نے فتح کر کے نہیں دیا یا کسی چیف جسٹس نے ہمارے نام پر نہیں کیا. یہ بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے, قائد اعظم کی قیادت میں اور ان کے اکابرین کے ساتھ مل کر جو انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی, اس کے بعد اور تقریباً 18 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اب تک سنجیدہ نہیں لے رہے. انہوں نے آ کے جس طرح کا طرز سیاست شروع کیا, ابھی تک غیر سنجیدہ لوگ ہیں, غیر سنجیدہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں وہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں طوفان بدتمیزی, بدلحاظی, بےہودگی, گالیاں, اس طرح کا یہ معاملہ انہوں نے جو شروع کیا ہے, اور خصوصی طور پر نوجوان نسل کو انہوں نے مسلیڈ کیا ہے. 50 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس ٹائپ کی چیزیں جھوٹ بول بول کے لوگوں کو انہوں نے ورگلایا ہے, اور وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اب تو ان کو خیر احساس ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر ہو بھی گیا ہوگا. اور پھر دوسرا یہ کہ ان کو یہ خیال ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کچھ مذہبی ٹچ بھی دینا چاہتے ہیں. کل ہی کا واقعہ ہے کہ کل جہاں ان کا کوئی عید ملن پارٹی تھی, تو وہاں پر ایک سوال کروایا گیا ایک بچے سے کہ جناب دنیا میں 2 واقعات ہوئے ایسے بہت ہی منفرد. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, ان کے والدین کو جو خوشی ہوئی اور جس سے دنیا کو بہتری محسوس ہوئی, اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ دوسرا جو ہے وہ ایک عمران خان کے والدین کو خوشی ہوئی کہ جناب ان کی پیدائش ہوئی ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب وہ برملا کہہ رہے ہیں, کچھ چھپ چھپا کے نہیں کہہ رہے, وہ بالکل ایک پبلک میٹنگ کے اندر کہہ رہے ہیں, ایک عید ملن پارٹی میں بات کر رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے سنب نہیں کیا اس کو, آدمی کو یا لڑکے کو, کہ جناب یہ سوال غلط ہے, اس طرح کا سوال مت کریں, میں کہاں وہ کہاں, اور آپ مجھے ان سے منسوب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اچھا سر, لیکن ہم یعنی آپ کا مطلب یہ انتہا پسندی کی سوچ اگر ہم بات کرتے ہیں, آپ جس بات کی کریں کہ بدتمیزی کا کلچر خصوصاً سوشل میڈیا پر ایک یہ بڑا ٹرینڈ چلا کہ پی ٹی آئی کے اگر اگینسٹ بات ہو رہی ہو تو وہ ان فوراً ایک ٹرینڈ بنا دیں گے, اور وہ جو ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک جھوٹ اور الزامات کی سیاست پی ٹی آئی کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا بھر میں مقابلہ کرایا جائے جھوٹ بولنے کا, اور خاص طور پر یہ میڈیا پہ جس طرح کی پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو یہ نمبر 1 ہو سکتے ہیں, اور کسی کام میں ہوں یا نہ ہوں, جھوٹ بولنے میں, پروپیگنڈا کرنے میں اور مس گائیڈ کرنے میں ان کا جواب نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی پالیسی یہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دیں, جو ہٹلر کی پالیسی تھی, اور انہی کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اسی کی پالیسی تھی, اور یہ اسی پہ چل رہے ہیں کہ جو چیز آئے منہ میں وہ کہہ دیں اور پھر اس پر لگے رہیں, اور پھر میڈیا کو لگا دیں, لوگوں کو لگا دیں. اینڈ موسٹ آف دیم آر پیڈ ورکرز ہیں ان کے, یہ ان کو لگایا ہوا ہوتا ہے, اور وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی دیر از نو سٹاپنگ. اچھا سر, لیکن اس میں ابھی یہاں پر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ حکومت میں تقریباً 3.5 پونے 4 سال وہ بھی رہے ہیں پی ٹی آئی, تو کمپیریزن کی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے کام نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہوتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کراچی موٹر وے اگر ہم اسی طریقے سے بات کریں, اس کے علاوہ موٹر وے کا جال ہے اور دیگر توانائی منصوبے, دہشت گردی کراچی میں جو خاتمہ پورے پاکستان میں خاتمہ کیا 2013 میں جب آئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون, تو یہ 2 بڑے چیلنجز تھے, ایک توانائی بحران اور دہشت گردی. تو کمپیریزن میچور سیاست کرنی چاہیے. دیکھیں جی, میرا تعلق کیونکہ سندھ سے ہے, کراچی سے بھی ہے,
میں آپ کو بتاؤں کہ جو حالات کراچی میں تھے اس وقت جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تو اس وقت دوپہر کو 2 بجے کے بعد لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. جی اتنی دہشت تھی, اتنی زیادہ دہشت تھی. مگر یہ کمال تھا نواز شریف صاحب کا. کمال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا, یہ اکیلا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے کیا, میں نے, نواز شریف نے کیا, نہیں. انہوں نے سب کو ساتھ لیا, صوبائی حکومت کو لیڈ کیا انہوں نے, صوبائی حکومت کو ساتھ لیا, فوج کو ساتھ لیا, رینجرز کو ساتھ لیا, پولیس کو ساتھ لیا, سول سوسائٹی کو ساتھ لیا, اور اس کا کپتان بنایا وہاں کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو. ٹھیک, کہ آپ اس کا کپتان ہیں, آپ نے لیڈ کرنا ہے, تاکہ وہ بیچ میں وہ عنصر آئے نہ کہ جناب ہم کر رہے ہیں مگر ہمیں تو کریڈٹ ملے گا نہیں. تو انہوں نے پورا کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ اس پوری ٹیم کو دیا, اور اس کی وجہ سے یہاں پر حالت یہ ہوئی کراچی میں لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے اور باہر امن بحال ہوا. کیونکہ وہاں پر تو حالت یہ تھی کہ جو گینگ وارز تھے, گینگ وارز میں میں تو وہاں جاتا بھی رہا, دیکھتا بھی رہا, وہاں تو سناٹا ہو جاتا تھا دوپہر 2-2:30 بجے کے بعد. جی, لوگ نکلتے نہیں تھے ڈر کے مارے. جی جی. تو اس چیز کو صحیح کیا. پھر یہ نارتھ وزیرستان اور وہاں پر جو آپریشن ہوا ہے وہاں پر ہوا ہے, دوسری جگہوں پر کیا ہے, سوات میں کیا. جی, تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس سے پاکستان کے اندر امن پیدا ہوا. آج یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, کر کے دکھائے نا, اس وقت کر کے دکھاتے, اس وقت تو یہ باہر نہیں نکلتے تھے. تو یہ تو نواز شریف کا انیشیٹو تھا, پوری ٹیم کا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے اس چیز کو سنبھالا دیا, اور آج اللہ کا فضل ہے. لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب پھر تھوڑی سی وہ انہی کے جو پروردہ ہیں, خاص کر طالبان کے جو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے, ان لوگوں نے جو یہاں جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, اور جو جس طرح کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, جی, وہ انہی کے لوگ ہیں سارے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو فوری طور پر سنپ کیا جائے, روکا جائے. اور بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں سلیم زیاہ صاحب. بات یہیں پر آ جاتی ہے کہ جب لیڈرشپ ہو خالد صاحب, تو پھر جب نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام بھی دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پچھلے 21 سال میں اگر ہم اعداد و شمار نکالیں تو اس میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. ان کو 21 سال کے اندر صرف ایک الیکشن جو ہے اب وہ لڑنے کا جو ہے 2013 کا وہ الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہے. اور تب 2 چیلنجز تھے, جو دونوں چیلنجز پورے کیے. دیکھیے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا اگر دور کا آپ موازنہ کریں دیگر ادوار کے ساتھ, تو انہوں نے یہ کیا کہ 2 صوبوں کے اندر نون لیگ کی حکومت نہیں تھی, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جی, اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نواز شریف صاحب نے جس طرح سلیم زیاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کراچی کے اندر امن قائم کرنے کے لیے وہاں کی جو سیاسی قوت تھی, جن کی حکومت تھی پیپلز پارٹی, ان کو اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا. یہ تو بات اور سیاسی تسلیم کرنے کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی قوتیں جو ہیں اب وہ مشکل حالات میں جب ملک کو چیلنجز درپیش ہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن میں اور حکومت میں رہتے ہوئے تعاون کرتی ہیں. اس کی مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں کہ جس طرح جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, تو اس وقت بھی پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگی. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو ایک چھوٹی سی اپوزیشن لیڈر تھی, لیکن وہ پھر خارجہ امور کمیٹی کی قومی اسمبلی کی چیئرپرسن بنی اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی, اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور اسی طرح جس طرح سلیم زیاہ صاحب بات کر رہے تھے کراچی میں امن کے حوالے سے, ہمیں یاد ہے یہ بڑا کریڈٹ ہے ویسے. اس وقت 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, وزیر اعظم پاکستان تھے, تو اس وقت آصف علی زرداری جو ہے سابق صدر پاکستان, ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ آپ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ تعاون کیوں کر رہے ہیں, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں تعاون اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے سندھ کے اندر امن قائم کرنا ہے, اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور ہم ان کے بغیر, ان کے تعاون کے بغیر سندھ کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے. یہ وہ سوچ اپروچ ہے جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے سلیم زیاہ صاحب, کہ دیکھیں نا کہ مل کے چل رہے ہیں نا, یہ ملک ہے ہمارا, سب نے, چاہے ہم ہیں اور دیکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے.
اگر ہم اس وقت پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں احمد یہاں پہ اس صورتحال میں جس طریقے سے ہم بات کریں کمپیریزن کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ, یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, لڑائیاں جھگڑے جھوٹ, اگر یہی چلتے رہیں گے تو پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے؟ دیکھیں یہ ساری لڑائی جو ہے یہ سیاسی اقتدار کو جعل سازی سے پھر ایک واردات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا پہلے بھی نقصان ہوا ہے, اس ملک کو نقصان ہوا ہے. لیکن میں جس طرح سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, چوہدری صاحب بھی کہہ رہے تھے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ کرتے ہیں, پھر سوال یہ پھر اسٹیٹ کہاں ہے؟ ریاست کیوں تعین نہیں کرتی ان لوگوں کا جنہوں نے اس ملک میں تقسیم کی, جنہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا, جو خلفشار ہے اور ایک عجیب طرح کی جو ایک جلگار کر دی گئی ہے اداروں کے متعلق بھی اور سیاست کے متعلق بھی, جو گند کیا گیا اس کا کوئی ذمہ دار تو ہے نا. دیکھیں ایف آئی اے نے اس میں احمد تھوڑا ایکشن بھی, دیکھیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی گند آپ کریں, ملک کے ساتھ زیادتی آپ کریں, ان اکاؤنٹس کو بند بھی کیا جا رہا ہے اور مطلب ان کے یعنی کہ خان صاحب کو یہ بات پوچھنی چاہیے کہ ملک کے ساتھ زیادتی آپ کر دیں, آئین کی وائلیشن آپ کر دیں, قاسم سوری سے ججمنٹ آپ دلوا دیں, اسمبلیاں آپ توڑ دیں, نقصان آپ کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ گند آپ کا کیا ہوا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت آ کے صاف کرے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں, اور پھر آپ کو جو ہے وہ سہولت کاری کر کے آپ کو پھر اقتدار دے دیا جائے. تو ایسے اقتدار نہیں ملا کرتے, ایسے اقتدار لینے کا کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. اور جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی چوہدری صاحب نے, مجھے یہ بتائیں کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے میاں نواز شریف کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ تمام جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں سب کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کی بات کو سنا جائے, ان کو سمجھا جائے اور اس نفس کو محسوس کیا جائے کیا یہ وقت الیکشن کا ہے, کیا یہ وقت سیاست کا ہے, یا یہ وقت صرف سٹیٹ کا ہے. کچھ چیزیں سٹیٹ کے نام پر کرنی پڑتی ہیں. اور دیکھیں جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا, یعنی سیاسی استحکام کی ہم جب بات کرتے ہیں تب پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیونکہ اس میں لائن دیکھیں, جو سیاسی عدم استحکام اس وقت ہے, سیاسی ہے, آئینی ہے, معاشی ہے یا قانونی ہے, اس کی صرف ایک فرد واحد موجود ہے, اس کا نام عمران خان ہے. جب تک آپ ان کے خلاف ہر لحاظ سے قانونی آئینی جو کارروائی نہیں کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا. مذاکرات, میرا خیال ہے کہ مذاکرات کس کے ساتھ مذاکرات کس کے ساتھ ہوگا؟ اب یہاں پہ اس وقت بات کریں نا سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, کیونکہ اگر لڑائی جھگڑے والا ماحول رہے گا تو جس طرح ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, مختلف ممالک شہباز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے, حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے امداد کرنے کو بھی تیار ہے, لیکن یہ جان کس طریقے کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. سلیم زیاں صاحب آپ کو یاد ہے ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی جس میں جو سابق ان کے وفاقی وزیر خزانہ تھے جنہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو فون کر کے کہا کہ آپ یہ لکھ دیں, اور ان کا کیا الفاظ تھے کہ اس سے ملک کو تو نقصان نہیں پہنچے گا. بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے بہت واضح بات کی تھی اور بڑے دلیری سے بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اصل میں ان لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی کا کیا کرنا ہے, پاکستان کے لوگوں کو کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنے وقت پہ تو سارے جھوٹے کیسز بنائے, دیکھیں اور کچھ نہیں ملا تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے 40 سال اس کی سیاسی زندگی ہے, بار بار الیکٹ ہوتے آئے ہیں پارلیمنٹ میں, ان پہ ایک ایسا بےہودہ قسم کا کیس بنایا 15 کلو چرس, اور وہ ثابت بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بہت سارے اور جتنے ہماری دوسری قیادت ہے ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. خاقان عباسی صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ شاد رفیق ہیں, خواجہ سلمان ہیں, اور ہماری جتنی قیادت ہے ان کو بار بار جیلوں میں ڈالا گیا. یہ سمجھتے ہیں شاید ہم جیلوں سے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ, ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو جیل میں, مریم نواز صاحبہ کو, میاں نواز شریف. اب یہ اصل میں تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید ہماری قیادت جیلوں سے ڈرتی ہے. نواز شریف تو آرام سے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی ساتھ تھی, اور ان کی اہلیہ جو ہے اس کو بستر مرگ بھی تھیں. جب وقت آیا آنے کا تو انہوں نے بالکل بہادری کا ثبوت دیا, دلیری کا ثبوت دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بیٹی جو بہادر بیٹی ہے اس کو ساتھ دیا, اور جانتے ہوئے کہ وہاں پر جا کے کوئی ریڈ کارپٹ ریسیپشن نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر جاتے ساتھ جیل جانا ہوگا. وہی ہوا, اور وہ آئے بھی اور اس کے ساتھ ان کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ ایسی مثالیں ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی ایریا غیر پارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کی قربانیاں ہیں. جیسے ابھی خالد صاحب نے بتایا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں نواز شریف کا بہت بڑا اہم رول تھا. یقینی طور پر وہ بھٹو صاحب کے وقت میں شروع ہوا, لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے جو مکمل طور پر جواب دینے کا وقت آیا تو بھرپور طور پر جواب دیا نواز شریف صاحب نے. اب یہ کشمیر کا سودا کر کے بیٹھ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا سودا یہ تاریخ کو جس طرح مرضی چاہے پلٹ لیں الٹ لیں, اپنا جتنا پروپیگنڈا ہے وہ بھی پورا لگا لیں,
لیکن یہ تاریخ کے اندر ثابت ہو گیا کہ کشمیر کا سودا اگر کیا ہے تو عمران خان نے کیا ہے، اس کی حکومت کے دوران ہوا ہے، اس کی امام پر ہوا ہے، اور اس کو پورا علم تھا کہ وہ قربانیاں جو لاکھوں کشمیریوں نے دی ہیں اس کو اگر ضائع کیا ہے تو عمران خان نے کیا ہے، اور عمران خان اس کا ذمہ دار ہوگا ہمیشہ کے لیے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ زیادتی آج بھی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی سلیم ضیاء صاحب، تو تب ایک جو بہت بڑا چیلنج تھا وہ معیشت کو تو تھا، اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن دوست ممالک کو جو ناراض کر دیا گیا اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا۔ بہت نقصان ہوا جناب، کون سا ملک آس پاس جتنے ممالک آپ دیکھ لیں سب ناراض ہو گئے تھے کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو یہ تو آ کے شہباز شریف صاحب کی بڑی جو اعلیٰ قیادت ہے اور ان کی جو پوری جو ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، انہوں نے آ کے معاملات کو سنبھالا، خاص کر سعودی عرب کو، ایران کو، اور ایون فار دیٹ میٹر آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ معاملات کو صحیح کیا، اور کافی حد تک صحیح ہو بھی گئے ہیں۔ اور چائنا کے ساتھ دیکھیں، چائنا کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے تھے، حالانکہ چائنا ہمارا سب سے بڑا ہمارا بہترین دوست ہے اور بڑا ہر وقت کا ساتھی ہے وہ۔ انہوں نے خاص کر یہ جو سی پیک کا سلسلہ دیا ہے، یہ سی پیک کو ٹارگٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے دور میں؟ بالکل ٹارگٹ کیا گیا، وہ چاہتے تھے کہ چلے نہ، بالکل ہی ٹھپ ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ کیونکہ یہ ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر کام ہوں گے، پاکستان کے اندر نوکریاں آئیں گی، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان میں انڈسٹریز لگیں گی، پاکستان میں ہائی ویز بنیں گے، تو وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ڈٹ کر اس کی مخالفت بھی کی۔ اسی لیے ابھی بھی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ کیونکہ ایک سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گیا، آپ کو سمت کا تعین ہو گیا، اسی لیے یہ سیاسی عدم استحکام کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا خیال تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ چاہتے یہی ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں نا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عمر بھائی آپ جانتے ہیں کہ سیاست بڑا سخت کام ہے، اس میں بڑی جان مارنی پڑتی ہے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے یا ان کا کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مثالیں قائم کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کو اپنے پلان دینے پڑتے ہیں، عملی طور پر کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ یا لوگوں کو جمع کر لینا اور جلوس کر لینا اس سے بات نہیں بنتی۔ آپ کے پاس پلانز ہیں؟ بالکل، ہمارے پاس تو پورے پلان اور اسی کے تحت چل بھی رہے ہیں، اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم پاکستان کے اندر تھوڑا سا جو استحکام آیا ہوا ہے، اور آئندہ اور بھی آئے گا، وہ اسی لیے کہ ایک پلان کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، پلانز کی بات کریں، آپ سمجھتے ہیں معیشت اب درست سمت کی جانب گامزن ہو چکی ہے، اور آج عید ملن عشائیہ جو ہے ارکان اسمبلی کا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پرائم منسٹر کی جانب سے؟ دیکھیں جی، اس وقت ایک کوشش، ایک تو آدمی کی سنسیریٹی کا پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کوشش جو کر رہا ہے وہ سنسیئر ہے یا نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، کبھی اس نے پہلے کام کیا ہے ایسا؟ اب عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ کوئی عملی کام کر کے دکھایا ہے انہوں نے؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کے برعکس اگر شہباز شریف صاحب کی قیادت کو دیکھیں تو انہوں نے ڈھیروں ایسے بہت ساری مثالیں قائم کی، پنجاب کو انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر جگہ پر ایک اس کا سٹرکچر پورا بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان کی قیادت میں یہ جتنے بھی رکھڑے ڈالیں، جتنے بھی اس میں اپنا پروپیگنڈا کریں، پاکستان کے اندر یقینی طور پر ترقی مزید اور بھی ہوگی۔ آپ پنجاب کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں جب سیلاب آیا تو اس میں شہباز شریف کا ایک جو بہت بڑا کریڈٹ ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بلوچستان اور سندھ کے بھی بڑے دورے کیے، یقینی طور پر بہت خود دورے کیے اور بار بار دورے کیے، اور ان کو لوگوں کو جا کے ان کے سروں پہ جا کے ہاتھ رکھا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، اور جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایون بلوچستان میں بھی بہت تباہی مچی تھی، اور آج بھی وہ کافی وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بار بار جب بھی شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا پیکج، کوئی نہ کوئی یہی بات ہے، وہ شہباز شریف جو ہے پہلے خادم اعلیٰ پنجاب تھے، تو اب خادم پاکستان بن گئے، اور ان کا فوکس جو ہے وہ بلوچستان، صرف پنجاب نہیں ہے، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، وہ پورے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے میں نواز شریف صاحب کی جو سابق وزیر اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے قائد، ان کی بات پہلے کر رہا تھا، اس پر تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں 2013 میں جب وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے سیاست کے اندر ایک جو ہے وہ برداشت کا جو کلچر ہے وہ دیا۔ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کو تسلیم کیا، کے پی کے اندر کے پی کے میں چاہتے تو گورنمنٹ بنا سکتے تھے، 2013 میں بنا سکتے تھے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو اتحادی تھے نون لیگ کے،
ان کا دباؤ تھا، بڑا پریشر تھا نواز شریف صاحب پر کہ یہاں پر ہم اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے وہ اس دباؤ میں نہیں آئے اور پی ٹی آئی کو وہاں پر حکومت جو ہے اس کو بنانے دی، بلکہ اس کو چلنے دیا، اور جس کے نتیجے میں دیکھیے کہ ملک کے اندر ایک موٹر ویز کا، ترقی کا، خوشحالی کا ایک دور جو ہے وہ آیا، اور اس ملک سے دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، کراچی کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہوا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس طرح جو ہے پھر نیشنل ایکشن پلان جو ہے پورے ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، حتیٰ کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی جو ہے اتفاق رائے سے دیا گیا۔ اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات جو ہے سلیم ریاض صاحب کر رہے ہیں، دیکھیے کہ جو یہ سیلاب آیا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، اس میں 1730 جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئیں، اور پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی دباؤ کا شکار تھی اس کو عمر اسلم صاحب 30 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان پہنچا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو اس حوالے سے نہ صرف انہوں نے دورے کیے سیلاب زدہ علاقوں کے، سندھ کے، بلوچستان کے، سعود پنجاب کے، کے پی کے، بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ جانتے ہیں کہ 100 ارب روپے جو ہیں وہ جو سیلاب کے متاثرین تھے ان میں تقسیم کیے گئے، اور پھر وہاں پر جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کی بحالی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو ڈونرز کانفرنس جو ہے جنیوا میں ہوئی، اس میں 16 ارب ڈالر کی جو کمٹمنٹ ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر دوست ممالک نے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے کی گئی، جن میں سے 1.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ اب تک پاکستان کو مل چکے ہیں، اور تعمیر نو کا اور بحالی کے جو کام ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں شروع ہو چکے ہیں۔ کلیکٹیو ایفرٹ کی خالد قیوم صاحب، دیکھیں نا انٹرنیشنل وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایفرٹس کی گئی کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے، اور بلوچستان کے حالات بتائے، سندھ کے حالات بتائے، جہاں جہاں پہ بھی سیلاب افیکٹڈ ایریاز تھے۔ تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس کا موازنہ کریں کہ اس پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور سعود پنجاب کے اندر بھی راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ان اضلاع کے اندر بھی بدترین جو ہے وہ تباہی آئی، اور دیکھیے کہ چند روز پہلے وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب حکومت سے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1 ارب روپے جو ہیں پنجاب میں، سعود پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں کے لیے جو خرچ ہی نہیں کیے گئے وہ پڑے ہوئے ہیں، یا تو آپ خود سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو خرچ کریں، یا وفاقی حکومت کو بتائیں کہ ہم سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان پر جو ہے وہ رقم جو پنجاب کے اندر پڑی ہے اس کو خرچ کر سکے۔ نہ تو عمران خان صاحب سیلاب زدہ علاقوں میں گئے، نہ پنجاب کے ان کے وزیر اعلیٰ گئے، عمران خان صاحب ایک دن سکھر تک ہو کر واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد نہ اندرون سندھ گئے، نہ سعود پنجاب گئے، نہ بلوچستان گئے، اور جبکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان آپ جانتے ہیں کہ بار بار سندھ کے دورے پر گئے، بلوچستان کے دورے پر گئے، سعود پنجاب کے دورے پر گئے، اور اب تک وہاں پر جو بحالی کے اقدامات ہیں ان کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہیں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف عملی طور پر عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں، پہلے بھی اسی جذبے سے حکومت میں رہے، اور پوری دنیا نے تسلیم کیا ان کو بطور خادم اعلیٰ بھی، اور جب وہ خادم اعلیٰ کے طور پر جب وہ جہاں پر صوبے میں کام کرتے رہے تو انہیں پوری دنیا نے انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ دیے کہ یہ کوئی شخص ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں، پوری ایک سپیڈ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنا ہوم ورک ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بنا کر لے کر آتے ہیں، وہ شام کو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور جب وہ پاکستان کے لیول پر گئے، ابھی پرائم منسٹر بنے ہیں خادم پاکستان کے طور پر، تو پورے ملک کے جو 4 صوبے ہیں، جو 4 اکائیاں ہیں فیڈریشن کی، وہ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور کام کرنے کی ان کی پوری فہرست ہے، اور اس کے متبادل کیا ہے کہ پہلے بھی جھوٹ تھا، اس کے بعد بھی جھوٹ ہے، لان تن کر دیں، جھوٹ بول دیں۔ اصل میں بات یہی ہے احمد کہ پھر وہاں پر یہی آ جاتی ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ مثبت سیاست کو ہم نہیں ہے نا، جو ہے لوگ، یعنی کہ ملک ڈوب رہا ہو، ملک میں وبائیں آئیں، ملک ڈوب جائے، ملک غرق ہو جائے، آپ کو اپنی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اپنے یعنی کہ شیروں اور سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے۔ سلیم ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑا اچھا تجزیہ بھی کیا ملکی حالات پہ۔ خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آئی جی پنجاب کی جانب سے FIR کے اندراج کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے۔ محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر۔ توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں، معیشت بچائیں، ملک چلائیں۔ The battle on the home soil begins. Pakistan and New Zealand are competing for glory, from gigantic sixes to stunning catches. This cricket series is going to be a treat for fans. King Babar is back for Pakistan. So is the paceman Shaheen Afridi. Can New Zealand's young team led by Tom Latham challenge Pakistan? Catch all the action of 5 T20s and 5 ODIs from 14th April to 7th May live on PTV Sports. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے FIR کے اندراج کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات جاری کی ہیں، ٹائم فریم دے دیا کہ اس وقت تک جو ہے وہ FIR جو ہے وہ درج ہو جانی چاہیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم سائی صاحب۔ علی سائی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سائی صاحب، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اس وقت جو ضروری ہدایات جاری کی ہیں کہ رازنی، ڈکیتی، قتل کی FIR جو ہے اتنے ٹائم میں ہو جانی، کیا یہ ہدایات ہیں؟ عمر بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جب سے آئے ہیں تب سے خاصے متحرک ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اپنی فورس کے لیے بڑا کام کیا، ویلفیئر کے حوالے سے بڑے اقدامات کیے، شہداء کے بہت سارے کیسز جو تھے وہ رکے ہوئے تھے، ان کی فیملیوں کو اس طرح جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، وہ کیا گیا۔ پھر غازیوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا گیا، اور غازی کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک بیج جو ہے وہ دیا ہے کہ وہ اپنے یونیفارم پہ لگائیں گے تاکہ غازی جو ہیں باقی لوگوں سے نمایاں رہیں، اور بہت طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ باقی انہوں نے بہت جب سے آئے ہیں انہوں نے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ اب یہ چیزیں تھی کہ فورس کے لیے تو بہت سارے کام کر لیے، فورس کے لیے تو جتنے بھی پینڈنگ چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کمپلیٹ کر لیں۔ اب پبلک جس کے لیے پولیس موجود ہے تحفظ دینے کے لیے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی کی چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، کوئی رازنی ہو جاتی ہے تو آپ درخواست دے کے آتے ہیں تھانے میں، تو کئی ماہ آپ کے مقدمات درج نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے تھانے کی وہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے تاکہ مقدمہ درج نہ ہو، ان کے علاقے میں کرائم رپورٹ نہ ہو، تو اوپر یہی سب اچھا کی رپورٹ جاتی رہے۔ تو آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی ہے اور اس ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ آئندہ جو بھی اپلیکیشن تھانے میں جو فرنٹ ڈیسک پہ موصول ہوگی اس کے لیے چوری، ڈکیتی اور اس طرح کے جو ہوگی وہ 8 گھنٹے کے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہوگی۔ چوری، ڈکیتی اور ہاں جی، جو قتل، زنا بالجبر، اغوا برائے تاوان وہ 8 گھنٹے کے لیے، اور جو چیک کے کیسز ہوں گے 8 گھنٹے میں ہو جائے گی۔ 8 گھنٹے میں جو نئی FIR کرے گا اس افسر کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، چونکہ سارا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہے، ساری چیزیں آن لائن ہیں، اور اس میں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ اپلیکیشن موصول ہوئی، کس وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی۔ اگر اس میں پولیس والے انوالو ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور بہت ساری ایسی لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشن جو تھیں وہ پینڈنگز تھیں، بہت سارے لوگوں کے تھانوں کے چکر لگتے تھے، منشی کے پاس جاتے تھے، SHO کے پاس جاتے تے، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ FIR کا مطلب ہی یہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے بعد پولیس نے تفتیش کرنی ہے۔ اگر اپلیکینٹ غلط ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لینے کا رائٹ ہے پولیس کے پاس، اگر اس کو غلط کسی کو بندے پہ اپلیکیشن دیتی ہے یا اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئی جی پنجاب کا صرف ویژن یہ ہے کہ آپ ہر صورت میں جو بندہ تھانے میں اپنی شکایت لے کے آ رہا ہے اس کی داد رسی کی جائے، اس کا مقدمہ درج کیا جائے، اس کی تفتیش کی جائے،
جو بھی ایکیوزڈ ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اگر مقدمہ درج ہو گیا تھا تو اس کے بعد پولیس تفتیش میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتی ہے. تفتیشی جو ہے وہ آپ کے چکر لگواتا ہے, جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ امپلیمنٹ ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا اور آپ کو یہ نظر یعنی ناظرین جو کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں ان کو تو پہلے ان چیزوں کا پورے پنجاب میں یہ ایک یونیورسل چیز ہے نا جی. پنجاب پولیس میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک تھانے کے لیے کر دیں, چونکہ ایف آئی آر کا اندراج تو ہر بندے کا رائٹ ہے, ہر شہری کا رائٹ ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پرچے درج نہیں ہوتے تھے. پرچہ درج ہو گیا تو تفتیش کا عمل جو ہے وہ بڑا سست ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ کئی جگہوں پہ تفتیشی کئی دن جاتے ہی نہیں. آئی جی نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرتا تو 1787 پہ کال کریں. یہ نمبر ذرا ریپیٹ کر دیں. 1787 پولیس آئی جی پنجاب کا کمپلینٹ سیل ہے, وہاں سے آئی جی صاحب تقریباً ڈیلی, یہ ناظرین نمبر نوٹ کر لیں 1787. ہاں جی بالکل, ڈیلی رابطہ کرتے ہیں اور لوگوں کی رینڈملی 10-15 لوگوں کو فون کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ان کا ازالہ کرتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تفتیش میں بھی آئی جی صاحب نے بڑا واضح لکھا ہے کہ ایف آئی آر کے بعد جو تفتیش کا عمل ہے, اگر کسی جگہ پہ تفتیشی پیسے مانگتا ہے تو 1787 پہ رابطہ کریں. ایک ٹائم فریم کے اندر اگر آپ کی تفتیش مکمل نہیں ہو رہی اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے اور تفتیشی کی جانب سے بلا وجہ تاخیر کی جا رہی ہے تو اس پہ بھی 1787 پہ رابطہ کریں, اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا جائے گا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ واردات ہو گئی اور تھانے میں جا کے آپ کو یہی لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید میں ہی چور ہوں یا میں کتنا یہ کیسا شریف بندہ, تو صحیح صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ وہ بڑا احتیاط کرتا ہے کہ تھانہ کو اوائڈ کرتا ہے. اکثر تو موبائل سنیچنگ کیسز وہ رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتا. بالکل نہیں کراتا, لیکن جب موبائل سنیچنگ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ فوری طور پہ تھانے میں جانا چاہیے, چونکہ جس طرح مس یوز ہو رہے ہیں اور جس طرح دہشت گردی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو آپ بلا وجہ اس میں پھنس جاتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو فوری طور پہ 15 پہ کال کریں, پولیس آئے گی. آپ اپنی اپلیکیشن منشی کو نہیں دینی, نہ ایس ایچ او کو دینی ہے. آپ نے فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے, اس پہ آپ کو کمپیوٹرائز سلپ ملے گی, اس پہ آپ کا سارا پروسیس لکھا ہوتا ہے, تفتیش کا بھی, اس میں ٹائم فریم بھی لکھا ہوتا ہے, اس میں تفتیشی کا نام اور نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ سے اتنی دیر میں رابطہ کرے گا. اور اس پہ اور وہ ویب سائٹ پہ چیک بھی ہو سکتا ہے, وہ اب ویب سائٹ پہ ہر چیز چیک ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر مقررہ وقت کے اندر ایف آئی آر ہوتی ہے اور تفتیش ہوتی ہے, چلان عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے, ملزمان کٹہرے میں آئیں گے, ان کو سزائیں ہوں گی, تو چیزوں پہ بڑا فرق آئے گا. چونکہ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے ایسے ایکیوز جو بیرون ملک فرار ہو چکے تھے, اس میں 33 کے قریب جو ہیں وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اس میں اسپین ہے, ترکی ہے, دبئی, اس طرح کے ممالک سے لے کے پنجاب پولیس پاکستان آئی ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں, ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ تفتیش کا عمل بہتر ہوگا, ملزمان جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے, ان کو سزائیں ملیں گی, شہریوں کو انصاف ملے گا. تو اس سے جو میرا خیال ہے جرم پہ قابو پایا جا سکے گا. جرم ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ چیزوں کو. آئی جی پنجاب صاحب اس پہ خود کنسرن بھی ہیں, کافی دیکھ رہے ہیں اس کو. آئی جی پنجاب میں میں بہت سارے آئی جیز کو کور کیا ہے, سارے بڑے اچھے ہوں گے, سارے بڑے اچھا کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ڈاکٹر عثمان انور کی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ بلڈنگ کیسے کھڑی کرنی ہے, مجھے ایک ٹائم فریم دیں کہ 20 دن میں, 30 دن میں, 50 شہباز شریف اسٹائل, بالکل, کہ یہ کر کے دکھائیں. اور وہ کروا کے, میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈی پی سی تھی, انسپیکٹر اور ڈی ایس پی, تو آئی جی نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی. آئی جی نے کہا جی کہ یہ 3 دن کے اندر چاہیے. تو ایک افسر نے کہا جی کہ 2 ہفتے لگیں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, ابھی انہوں نے دفتر کے تالے لگوائے. انہوں نے کہا جی جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا, یہ فورس میری کا بنیادی حق ہے, کئی سال سے لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں, تو وہ انہوں نے 2 دن کے اندر کروائی, جس کا وہ 2 ہفتے کہہ رہے تھے. تو یہ ہے جس کا کئی سالوں سے انتظار تھا. تو جب آئی جی پنجاب اتنا کنسرن ہوگا تو وہ چیزیں بہتر ہوں گی. وہ اپنے آر پی او سے بھی پوچھتے ہیں, ڈی پی او سے بھی پوچھتے ہیں, اور یہ تو ہمارا ایک پبلک کا بنیادی حق ہے نا جی. تھانے اسی لیے بنے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے, آپ کسی جگہ پہ مشکل کا شکار ہیں, کوئی آپ کو خواتین کو ہراساں کر رہا ہے, کسی جگہ پہ قتل ہو گیا, زنا کی شکایات آتی ہیں, اغوا برائے تاوان کے کیسز ہیں, تو ان ساری چیزوں کو بجائے اس بات کے کہ آپ تھانے چکر لگا رہے ہیں, علی سائی کو کہہ رہے ہیں, عمر اسلم کو کہہ رہے ہیں, تو آپ کو ایک ٹائم فریم دے دیا گیا. اس میں اگر نہیں ہوتا 1787 پہ کال کریں. وہاں پہ درجنوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوری طور پہ رابطہ کرتے ہیں, متعلقہ ایس ڈی پی او کے ساتھ
کوآرڈینیشن کرواتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر خود ڈائریکٹ یہاں پہ وہ چیزوں کو سنا جاتا ہے اور اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ سائد صاحب, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. علی مسلم سائد صاحب بتا رہے تھے کہ جو آئی جی پنجاب نے جو ہے ہدایات دی ہیں اس کے ذریعے عوام کو جو ایف آئی آر درج کروانے میں جو ہے وہ آسانی بھی ہوگی, ایک ٹائم فریم بھی دے دیا گیا ہے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.